السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 184، آیت نمبر 47 سے 57 تک، لیسن نمبر 184، آیت نمبر 47 to 57۔ لفظی ترجمہ۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور اطاعت کی ہم نے، ثم، پھر، یتولا، منہ موڑ جاتا ہے، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک، اور نہیں ہے یہ لوگ، بالمؤمنین، ایمان لانے والے، وَإِذَا دُعُوا، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں، الی اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، اذا، جب، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، معرضون، اعراض برتنے والے ہیں، وَإِن یکن، اور اگر ہو، لہم، ان کے لیے، الحق، حق، یأتو، وہ آئیں گے، الیہ، اس کی طرف، مذعنین، مطیع ہو کر، افی قلوبہم، کیا ان کے دلوں میں، مرضن، کوئی بیماری ہے، ام ارتابو، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ، کہ ظلم کرے گا اللہ، علیہم، ان پر، ورسولہ، اور اس کا رسول، بلکہ، اولئک، یہی لوگ، ہم الظالمون، وہ ظالم ہیں، انما، بے شک، کانا، ہے، قول المؤمنین، قول مومنوں کا، اذا دعوا، جب وہ بلائے جاتے ہیں، الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ان یقولوا، کہ وہ کہیں، سمعنا، سن لیا ہم نے، وَأَطَعْنَا، اور مان لیا ہم نے، اطاعت کی ہم نے، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرے گا اللہ سے، وَيَتَّقْهِ، اور تقوی کرے گا اس سے، فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ، ہم الفائزون، وہ کامیاب ہونے والے ہیں، وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کے ساتھ، جہد ایمانہم، اپنی پکی قسمیں، لئن، البتہ اگر، امرتہم، تو نے حکم دیا ان کو، لیخرجن، البتہ وہ ضرور نکلیں گے، قل، کہہ دیجئے، لا تقسموا،
نہ تم قسمیں کھاؤ. طاعتن اطاعت، معروفتن معلوم ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، خبیرن خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. قل کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن پھر اگر تولوا تم منہ پھیرتے ہو، فَإِنَّمَا تو بے شک علیہ اس پر، ما حمل جو وہ اٹھوایا گیا، وَعَلَيْكُمْ اور تم پر، ما حملتم جو اٹھوائے گئے تم. وَإِن تُطِيعُوهُ اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی، تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اور نہیں ہے رسول کے ذمہ، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ مگر پہنچا دینا کھلم کھلا. وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے، الذین آمنوا منکم ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لیستخلفنہم البتہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو، فی الارض زمین میں، یا جانشین بنائے گا ان کو زمین میں، کما استخلف جیسا کہ جانشین بنایا تھا اس نے، الذین ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ اور البتہ ضرور ثابت کر دے گا ان کے لیے، دینہم ان کے دین کو، الذی وہ جو، ارتضی اس نے پسند کیا، لہم ان کے لیے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ اور البتہ ضرور بدل دے گا ان کو، من بعد خوفہم ان کے خوف کے بعد، امنا امن میں، یعبدوننی وہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون بی شیئا نہ شریک ٹھہرائیں گے میرے ساتھ کسی چیز کو. ومن کفر اور جو کوئی کفر کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک تو یہی لوگ، ہم الفاسقون وہ فاسق ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دو زکوٰۃ، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم رحم کیے جاؤ. لا تحسبن الذین نہ سمجھے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، معجزین کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، ومأواہم النار اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ منافق. کس سے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل ایمان سے. کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں. وبالرسول اور رسول پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی.
کس کی؟ اللہ اور رسول کی. ثم پھر یتولا منہ موڑ جاتا ہے. فریقن ایک گروہ، یعنی سب نہیں بلکہ کچھ. منہم ان میں سے. کن میں سے؟ یہ بات کہنے والوں میں سے، قائلین میں سے. من بعد ذالک اس کے بعد. کس کے بعد؟ اس وعدے کے بعد، اس اقرار کے بعد، اس دعوے کے بعد. وما اولئک اور نہیں ہیں یہ لوگ. کون لوگ؟ منہ موڑنے والے. کیا نہیں ہیں؟ بالمؤمنین مؤمن. مؤمن کی جمع مؤمنین، یعنی ایمان لانے والے یا سچے مومن، حقیقی مومن. تو کیا وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مومن قرار نہیں دیا گیا یا ان کے ایمان کی نفی کی گئی؟ کیا وجہ؟ کیونکہ ان کے قول و فعل میں فرق ہے. تو قول و فعل کا فرق، اور خاص طور پر دین کے معاملے میں، نقص ایمان کا سبب بنتا ہے، انسان کے ایمان کو نقصان دیتا ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مان لینے کا نام ہے، قبول کر لینے کا نام ہے. قبول کرنے کے بعد سر تسلیم خم کر دینا ہے. عربی میں بہت ہی جامع اور مختصر تعریف کر سکتے ہیں آپ اس کی. الایمان التصدیق مع القبول والاذعان، کہ ایمان نام ہے تصدیق کرنے کا، اور صرف تصدیق نہیں بلکہ مع القبول، قبول کرنے کا بھی، یعنی پوری طرح چیز کو لے لینے کا. والاذعان اور پھر سر جھکا دینے کا، یعنی اطاعت کرنے کا. اگر کوئی شخص اللہ کے ایک ہونے کی تصدیق کرتا ہے تو کیا وہ مومن ہوگا؟ ضروری نہیں، ہو بھی سکتا اور نہیں بھی. کیوں؟ کوئی مثال؟ قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ آیا ہے کہ اہل مکہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے. تو کیا تصدیق نہیں کرتے تھے اللہ کے خالق ہونے کی؟ کرتے تھے. تو کیا ان کو مومن کہا جا سکتا ہے؟ نہیں. کیا ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، لیکن اسے اپنے لیے قبول نہیں کیا اور اس کے مطابق اقرار نہیں کیا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو پھر وہ ایمان قابل قبول نہیں. تو یاد رکھیے کہ صرف تصدیق کافی نہیں ہوتی جب تک قبول، اقرار اور پھر عمل نہ ہو. ابو طالب کا ایک شعر ہے، لقد علمت بأن دین محمد خیر ادیان البریت دینا. میں نے جان لیا ہے، یقیناً جان لیا، مجھے معلوم ہے، سچ ہے بالکل یہ بات کہ دین محمد جو ہے وہ تمام دنیا کے دینوں سے بہترین دین ہے، درست دین ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اسلام کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے، میں مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں مانتا ہوں کہ قیامت بھی ہے، لیکن جب تک اس کا یہ ماننا اپنے لیے قبول کرنے کے معنی میں نہ ہو کہ میں ان سب چیزوں کو اپنے لیے قبول کرتا ہوں. ایک ہے ذہنی طور پر کسی سے اتفاق ہونا کہ آپ کہتے ہیں ہاں میں بھی کہتا ہوں، آپ یہ مانتے ہیں میں بھی یہ مانتا ہوں، لیکن باقاعدہ اس کا اقرار نہ کرنا اور پھر اس کو اپنے لیے قبول نہ کرنا اور قبول کر کے اس کے مطابق عمل نہ کرنا کسی شخص کو دائرہ ایمان میں داخل نہیں کرتا. اس طرح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ بہت سے مل جائیں گے آپ کو. اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں صرف مسلمانوں نے نہیں، بہت سے ایسے نان مسلمز ملتے ہیں ہر دین میں، ہر مذہب میں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی اور ان کو نبی بھی مانا ہے، لیکن دین اسلام کو بحیثیت دین کے قبول نہیں کیا اور پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا نہیں جو دین کے تقاضے تھے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. تو جب تک کوئی شخص اس حقیقت کو، اس سچائی کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے نہیں، اس وقت تک وہ حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا. کیونکہ آج کل بہت جھگڑے ہوتے ہیں نا اس بات پر کہ کیوں تم فلاں کو نہیں مومن مانتے، اور فلاں جنت میں کیوں نہیں جائے گا، اور فلاں
جو ہے اس میں کیا خرابی ہے، وہ تم سے زیادہ اچھے کام کرتا ہے، بھلے کرتا ہوگا، لیکن جب تک وہ کام اس طریقے پر نہیں جو مطلوب ہے تو بات نہیں بنتی. ایک شخص اگر گھر بیٹھ کر سارا سلیبس کورس پڑھ لے کسی بھی اسکول کا، یونیورسٹی کا، ڈگری کا، لیکن اگر وہ رجسٹر نہیں کرائے اپنے آپ کو باضابطہ طور پر اور پھر امتحان پاس نہ کرے تو کیا وہاں سے وہ سرٹیفائی ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس نے وہ سب کچھ پڑھا ہے جو باقی لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ سب جانتا ہے جو ڈگری والے جانتے ہیں، تو اس کو بھی مفت میں ڈگری ملنی چاہیے. نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو وہاں رجسٹر نہیں کرایا، کیونکہ اس نے اس ڈسپلن کو قبول نہیں کیا، ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی. تو جب تک ساری ریکوائرمنٹس کسی چیز کی پوری نہ کی جائیں آپ سرٹیفکیٹ کے مستحق نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح کوئی شخص سرٹیفائیڈ مومن اللہ کی نظر میں، انسانوں کی نہیں، اللہ کی نظر میں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ زبانی دعوے کے ساتھ ساتھ عمل سے اس کی تصدیق نہ کرے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، سب دعوے ہیں، ہم اللہ کو مانتے، ہم رسول کو مانتے اور ہم ان کی بات بھی مانتے، لیکن یہ سب کچھ کہہ کے ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ ان میں سے منہ موڑ جاتا ہے. کس سے منہ موڑ جاتا ہے؟ اطاعت سے. کیونکہ اطاعت دراصل ثابت کرتی ہے کہ کوئی شخص اپنے قول میں کتنا سچا ہے، اپنی بات کا، اپنے اس دعوے کا کتنا سچا ہے. یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ اطاعت سے پتا چلے گا. اگر کسی نے اپنے کہے پر عمل نہیں کیا تو اس کی بات بھی جھوٹی ہے. وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگوں کے ایمان کی نفی کر دی گئی. اور ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ اگر بعض کو مانا جائے اور بعض حصے کو نہ مانا جائے تو اس سے بھی ایمان میں نقص ہو جاتا ہے. بعض ایسے ہیں کہ جو سب چیزوں کو نہیں مانتے، بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے. یعنی تین طرح کے لوگ ہو گئے. ایک وہ جو سب مانتے، دوسرے وہ جو سب کا انکار کرتے، تیسرے وہ جو بعض مانتے اور بعض نہیں مانتے. تو اب پہلا اور آخری گروہ تو واضح، لیکن وہ گروہ جو بعض کو مانتا اور بعض کو نہیں مانتا، اس کا انحصار کس پر ہے؟ کیا دیکھا جائے گا کہ وہ کتنے فیصد کو کتنا مانتا ہے. اب اگر اتنے فیصد کو ماننا اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو نہیں. کوئی شخص اپنا نام مومنین کی لسٹ میں لکھے، اپنے آپ کو مومن کہلوائے، دنیا بھر اس کو مومن جانے، لیکن اگر وہ اس مطلوبہ ریکوائرمنٹ پہ پورا نہیں اترتا تو اس کے لیے یہی ہے وما اولئک بالمؤمنین. دنیا کے کاغذوں میں وہ مسلمان ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں نہیں. وَإِذَا دُعُوا، ایسے لوگوں کو جب بلایا جاتا ہے، جب وہ بلائے جاتے ہیں، کون؟ یہ منہ موڑنے والے متولین جو ہیں، الی اللہ، اللہ کی طرف، یعنی کہ وہ سب چلیں عرش پر، اللہ کے پاس. اس چیز کے لیے بلایا جاتا ہے. اللہ کی طرف بلانے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی کتاب کی طرف. کتاب اللہ مراد ہے، قرآن مراد ہے. اور جب وہ بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کے، یعنی اللہ کے پاس جانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، اس کی کتاب کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ ان کے پاس چلیں، ان کی زندگی میں انہی کے پاس، یعنی پرسنلی ان کے پاس، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی سنت کی طرف. اور سنت مبنی ہے کس پر؟ قول پر بھی اور فعل پر بھی. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ جھگڑنے والوں کے درمیان. کسی بھی نزاع کے وقت، کسی بھی جھگڑے کے وقت، کسی بھی اختلاف کے وقت، خواہ وہ دینی معاملے میں ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیاوی معاملات میں ہو. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو مدینہ کیا بن گیا تھا؟ ایک ریاست. آپ نے وہاں کے رہنے والوں کو اکٹھا کیا اور
وہاں ایک ریاست قائم کی. اس ریاست کے حاکم کون تھے؟ متفقہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے حکمران یا حاکم مانے گئے. اب اس ریاست کے رہنے والوں میں خواہ کوئی مسلمان ہو، یہودی ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کا فرض کیا بنتا تھا کہ وہ آپ کی طرف رجوع کریں اپنے نزاع اور جھگڑوں میں. ہاں، اہل کتاب کو یہ حق دیا گیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے حاکموں کے پاس یا اپنے سرداروں کے پاس اپنے معاملات لے جا سکتے ہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ ابتدا میں بعض اوقات وہ لوگ بھی آپ کے پاس آتے، بعض اوقات اپنے سرداروں کے پاس جاتے. اہل ایمان تو آتے ہی آپ کے پاس تھے، سچے مومن تو اپنے معاملات کا فیصلہ آپ ہی سے آ کے کراتے. لیکن یہ جو ایک تیسرا گروہ تھا منافقین کا، ان کا معاملہ مختلف تھا. جب وہ یہ محسوس کرتے کہ مقدمے کا نتیجہ یا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا آپ کی عدالت میں، تو کیا کرتے؟ آپ کے پاس آ جاتے. اور اگر یہ سمجھتے کہ فائدہ کہیں اور جانے میں ہے یا کسی اور کے حق میں ہمارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا تو پھر کہیں اور چلتے. سورۃ النساء 60 اور 61 میں اس کی تفصیل آتی ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ساتھ اس کے جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. وہ کیا چاہتے ہیں کہ فیصلے کدھر لے جائیں؟ طاغوت کی طرف. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. شیطان کیا چاہتا ہے ان کو دور تک بھٹکا دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری اور رسول کی طرف آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. تو تم دیکھو گے منافقوں کو کہ وہ رکتے ہیں، یعنی کہ رک جانا، یعنی آپ کی طرف نہیں آتے. تو یہ بات دیگر مقامات پر بھی واضح کی گئی کہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لانے سے گھبراتے تھے اور دوسری طرف جانا چاہتے تھے. تو اس پر کیا حکم دیا گیا؟ فلا وربک، پس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. پیچھے کہا گیا نا یہ مومن نہیں ہے. کیوں نہیں مومن ہو سکتے؟ حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو منصف بنائیں، فیما شجر بینہم، جو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نہ پائیں وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی، مما قضیت، اس سے جو آپ فیصلہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور وہ سر تسلیم خم کر دیں، پوری طرح سر تسلیم خم کرنا. اور یہ تسلیمہ مصدر ہے اور تاکیدی مصدر ہے. یسلموا کے بعد تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی مکمل طور پر بات مان جائے. تو ایمان لانے کے لیے یہاں 3 شرائط تھیں. نمبر 1 کہ جھگڑا ہونے پر آپ کی طرف لوٹیں. نمبر 2 جب آپ فیصلہ کر دیں تو ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ ہو. اور نمبر 3 اس فیصلے کو پوری طرح نافذ بھی کریں، امپلیمنٹ بھی کریں. یسلموا تسلیما. اور اگر یہ 3 کام نہیں کرتے، کون کون سے؟ آپ کی طرف آنا، آپ کے فیصلے کو کھلے دل سے قبول کرنا، اور پھر اس پر عمل کرنا، تو اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. فلا وربک، قسم کھا کے کہا گیا، لا یؤمنون، وہ ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے. تو اس سے ایک بہت بڑی بات ہم سب کو پتہ چل رہی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ رسول پر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنے فیصلوں کو، باہمی اختلافات کو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ان کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم کے
مطابق طے کریں. اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو یہ معاملہ رہ ہی اب دینی امور میں گیا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں تو جو لوگوں کے درمیان دنیاوی معاملات میں جھگڑے وغیرہ ہوتے تھے تو ان کو بھی آپ کی طرف لے جایا جاتا تھا بحیثیت ایک جج یا منصف کے. لیکن اب کیا ہے؟ بحیثیت ایک حکم کے، ایک رسول کے لازم ہے کہ لوگ اختلافات میں فیصلہ آپ سے کروائیں. لیکن عملی طور پر کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا تھا؟ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو کیا ہوتا ہے؟ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، فوراً ایک گروہ ان میں سے موردون، اعراض برت جاتا ہے، منہ موڑ جاتا ہے. یہ اذا جو ہے یہاں فجائیہ ہے. فجائیہ کا مطلب ہوتا ہے فوراً، یعنی اچانک یا اسی وقت. فجأہ کہتے ہیں فوری اچانک کسی چیز کے ہونے کو. تو بات یہ ہے کہ انسٹنٹ ریئیکشن ان کا کیا ہوتا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ رسول کی طرف، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ منہ موڑ جاتے ہیں، اس طرف نہیں آتے. پچھلی آیت میں تولی کی بات ہے اور یہاں اعراض کی بات ہے. تولا کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ منہ موڑنا، اور اعراض بھی منہ موڑنا. فرق کیا ہے؟ دو الگ لفظ کیوں آئے؟ تولی میں جسم کا موڑنا ہے اور اعراض میں قلب کا. ٹھیک ہے، یعنی دل سے مائل نہ ہونا، دل کا پھر جانا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر منصف کس کو بنایا گیا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. ذرا سا آیت پر، ٹیکسٹ پر آپ غور کیجئے لکھنا چھوڑ کر کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بلایا دو کی طرف جا رہا ہے نا؟ تو پھر آگے تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے تھا نا، لِيَحْكُمَا، کہ دونوں فیصلہ کریں. لیکن دو کی بجائے لِيَحْكُمَا، ایک فیصلہ کرے. تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل لائیے، کیا دلیل ہے؟ دو کا ذکر ہے اور آپ آخری والے کو لے رہے ہیں اس لیے کہ وہ ہم سے قریب ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے بھی پہنچانے والے ہیں، یعنی وہ اللہ اور ہمارے بیچ میں کیا ہے؟ کنیکشن کا ذریعہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ قرآن سے بھی اس کی دلیل ملتی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ کی کرتا ہے. تو گویا اللہ کی اطاعت کس میں ہے؟ رسول کی اطاعت میں، کیونکہ رسول اللہ کا رسول ہے، رسول اللہ کی بات پہنچا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ بات ایک کانٹیکس میں تو سمجھ آ گئی کہ ہاں مدینہ میں ایک تیسری قوم بستی تھی یا تیسری قسم کے لوگ تھے، اہل ایمان اور اہل کفر کے بعد، اور وہ منافقین تھے، اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب انہیں اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا تو وہ منہ موڑ جاتے تھے اور کندھے جھٹک دیتے اور ان کا دل تنگ ہوتا اور وہ آپ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. آج ذرا اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں، کسی اور کی بات کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے. ہم ذرا خود کو دیکھیں کہ جب بھی ہمارا کسی دینی معاملے میں کسی سے کوئی اختلاف ہوتا ہے یا ہم ایک خاص طریقے پر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے صحیح سنت سے، قرآن کی کسی آیت سے، صحیح حدیث سے، تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اور انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے ہمارا؟ فوری ریئیکشن. کیونکہ اہل ایمان تو جس وقت انہیں بلایا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا. ہمیں بات پتہ چل گئی ہے، اب حجت کس بات کی، دیر کس بات کی؟ بات صاف ہے، واضح ہے. اب اس میں مزید کس بات کی تعویل اور ہیل و حجت اور تاخیر، اور اب مزید اور کس بات کا انتظار ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب کا شاید ہی اس میں سے کوئی استثناء ہو کہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک صحیح حدیث پتہ بھی چل جاتی، اس پر عمل سے کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ فلاں عالم نے تو یہ کہا ہے، فلاں بزرگ کا تو یہ قول ہے.
ہمارے باپ دادا کا تو یہ طریقہ تھا، اور ہماری تو عقل میں یہ بات نہیں آتی، اور سائنس نے تو یہ پروو کیا ہے، اور فلاں تو یہ اس کے بارے میں فرماتا ہے. یعنی کس قدر حیل و حجت اور بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس جب اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ کسی معاملے میں آخری فیصلہ کر دیں. اور یہاں ایک ایک لفظ قابل غور ہے. اذا فریق منہم موردون، اذا اسی وقت، انسٹنٹلی، وہیں ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اور منہ سے سامنے نہ بھی اظہار کرے، یعنی فزیکلی نہ بھی مڑے، تو وہ دل میں انکار، دل سے تنگ ہوتے ہیں. بھئی یہ کیا بات ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے اور تم کیا سکھاتے ہو ہم کو، وہابی بنا رہے ہو ہمیں. بعض اوقات ہم کسی بھی اپنے بڑے یا بزرگ کی رائے پر اتنے پکے ہوتے ہیں، اتنے جم چکے ہوتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی. حالانکہ ہمیں یہ بات اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے کہ کسی بزرگ نے قیامت کے دن قطعاً کام نہیں آنا. جب ایک بات پتہ چل جائے تو اس کے بعد ہٹ دھرمی کیوں آخر، کہ نہیں میں تو اسی طریقے پہ کمفرٹیبل ہوں، مجھے تو یہی کرنا ہے. یعنی بہت سی سنتیں پتہ چلنے کے بعد بھی ہم صرف اپنے کمفرٹ کو دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈٹائی کے ساتھ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا سچا پکا مومن بھی کوئی نہیں. تو یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ انسان ان کو راضی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور بعض لوگ تو باقاعدہ ناراض ہو جاتے ہیں، اگر ان کو کوئی صحیح حدیث سنائی جائے تو وہ غضبناک بھی ہو جاتے ہیں، بحث مباحث سے، جھگڑے اور آوازیں بلند کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے، اور فوراً دنیا بھر کے علماء اور فقہا کی رائے اور کوٹیشنز لانا شروع کر دیتے ہیں. جب ایک بات صاف ہماری عقل میں آ بھی جائے تو پھر سوائے تعصب کے ہمیں کوئی چیز نہیں روکتی. یہ تعصب ہوتا ہے کہ جو ہماری عقل ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یا جو اب تک ہم کرتے آئے ہیں اس سے بھلا کیوں ہٹیں اور پھریں. تو دین اس چیز کا نام نہیں ہوتا. دین اس چیز کا نام ہے کہ انسان کو جب ایک بات پتہ چل جائے تو اس کو کر لے. اب بہت سی باتیں قرآن پاک میں جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ حدیث کو تو ایک طرف رکھیے، اس کا معاملہ تو پھر بعد میں آتا ہے. ہم میں سے تو بہت سے ماشاءاللہ مسلمان ہوتے ہوئے قرآن کا حکم سن کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے. واضح صاف آیت پتہ چلنے کے بعد بھی اذا فریق منہم موردون، دل سے راضی نہیں ہوتے کہ یہ بھی کرنا ہے ہمیں. کیونکہ اگر کوئی شخص دل سے راضی ہو جاتا ہے، کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر راہیں بھی آسان کر دیتا ہے. یعنی ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے جب حکم سنے کہ یا رب میں راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یا اللہ میں راضی ہوں اور تو میری مشکلات جانتا ہے کہ میں ایک حکم جاننے کے باوجود کیوں نہیں کر پا رہی. تو میرے دل سے اس رکاوٹ کو دور کر دے اور میرے لیے راہیں آسان کر دے. اصل جو امتحان اور ٹیسٹ کا وقت ہوتا نا، اذا میں ہے، اس وقت کا ریئیکشن کیا ہے، اس وقت کا فوری جو جواب ہے وہ چاہے منہ سے نہیں ہم بولے، وہ دل کے اندر وہ جواب کیا ہے ہمارا، کیا کہتے ہیں ہم اس وقت، مانے یا نہیں مانے. کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو عملی طور پہ کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، کبھی سیکھنے میں وقت لگتا ہے، کبھی دوسرے لوگوں کو ساتھ چلانے میں وقت لگتا ہے. لیکن اصل امتحان اس چیز کا ہے کہ ہمارے دل کی حالت کیا ہے، دل نے قبول کیا ہے یا نہیں. کیونکہ اگر دل ہی نے قبول نہیں کیا تو پھر باقی سب باتیں جھوٹی ہیں، اور دل کا حال تو اللہ کو پتا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انسان عمل کیوں نہیں کر پاتا، کیونکہ جب ایک شخص دل سے راضی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے عمل کی توفیق اور صلاحیت چھین لیتا ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دل پلٹ دیتے ہیں. نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ان کی نگاہیں پھیر دیتے ہیں.
یعنی وہ چیز ان کی نگاہوں میں پھر غیر اہم ہو جاتی ہے. وجہ وائے اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں. کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، کہ انہوں نے پہلی بار اس کو مانا ہی نہیں، قبول نہیں کیا انہوں نے. تو جب ایک شخص اللہ کے ایک حکم کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور پھر اندر ہی اندر اس کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ بڑا مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے. یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، اب زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے، اب بھی یہی کچھ ہوگا. یہ تو بہت آکورڈ لگے گا اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ کیفیت جو بندے کی ہوتی ہے اللہ کا مقابلہ کرنے کی، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں بندوں کے علم اور اپنی خواہشات کو آگے لانے کی، یہ چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. جن کے دل جھک جاتے ہیں، جو اندر سے قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دیتا ہے اور راہیں بھی کھول دیتا ہے. تو اس لیے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی حکم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آسان ہو یا مشکل ہو، کچھ بھی ہو، سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا، یا اللہ ہم اسے سچ مانتے، یہ بالکل درست ہے. یہ ہے ایمان کی کیفیت، یہ ہے مطلوب ایمان کہ مان تو جاؤ. اسی لیے ابتدا میں نے کیا کہا کہ ایمان صرف تصدیق کرنے کا نام نہیں، ایمان قبول کرنے کا نام ہے. قبول تو کرو، ہٹ دھرمی تو چھوڑو، اور اگر قبول ہی نہیں کیا تو پھر باقی مرحلے تو طے نہیں ہو سکتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فلا وربک، پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو منصف بنائیں ان معاملات میں جن میں ان کا اختلاف ہے. اور پھر منصف بنانے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، دل میں کوئی تنگی نہ ہو، دل کا اعراض نہ ہو، دل مان جائے ان کے. اور پھر صرف یہاں بھی رکنا نہیں، آخری مرحلے تک مطلوب ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر تسلیم پوری طرح خم کر دے، اطاعت بھی کرے، تب قول بھی سچا مانا جائے گا، تب قول سچا مانا جائے گا. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ہوتا ہے ان کے لیے حق، یعنی ان کے موافقت میں کوئی بات جاتی ہے، یأتوا الیہ مذعنین، آ جائیں گے اس کی طرف تیزی سے اطاعت کرنے والے بن کر. یعنی اگر قرآن و سنت کا کوئی ایسا حکم ہے جس میں ان کا کوئی حق انہیں ملتا ہو، یا ان کی خواہشات کے موافق ہو، ان کی مرضی کے مطابق ہو، ان کی آراء کو سپورٹ کرتا ہو، تو پھر دیر نہیں لگائیں گے، پھر تو اٹھا کے قرآن کی آیتیں دکھائیں گے، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، دیکھو یہ رسول نے فرمایا ہے. اس وقت تو وہ قرآن و سنت کو خوب حجت بنائیں گے، وہ باتیں ضرور ہائی لائٹ کر کے پیش کریں گے جس میں زد ان پہ نہیں کسی اور پہ پڑتی ہو. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، لہم یعنی ان کے حق میں، ان کے فیور میں، فیور کا معنی دے رہا یہاں. یأتوا الیہ، تو آئیں گے اس کی طرف، کس کی طرف؟ اس حکم کی طرف. مذعنین، اذعان مصدر ہے اس کا، ذال عین نون اس کا روٹ ہے، اور معنی کیا ہوتا ہے؟ اطاعت و فرما برداری میں جلدی کرنا، دوڑتے ہوئے آنا اور ماننا، اشاروں پہ چلنا. پھر تو اشارہ ہی کافی ہے. تو پھر ایسی اطاعت کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو صرف مرضی کی چیزوں پر، وہ بھی اطاعت پھر ان کی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دراصل اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی، وہ ان کی خواہشات کی اطاعت ہوتی، وہ خواہشات نفس کی پیروی ہوتی ہے، جس پر ایک خوبصورت خول چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے، کیونکہ وہ چیز ان کے فیور میں جاتی ہے، ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک سچویشن یہ ہے کہ اللہ کا ایک حکم آیا اور حکم ہماری مرضی کے خلاف پڑ رہا ہے، ہماری خواہشات کے خلاف جا رہا ہے، ہمارے لائف سٹائل سے خلاف جا رہا ہے. دوسرا رویہ یا دوسرا طریقہ کہ وہ موافق جا رہا ہے، ہمارے نقطہ نظر کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ دونوں کیفیات جو ہیں پسندیدہ نہیں اگر یہ اللہ کے لیے نہیں. پہلی تو ناپسندیدہ ہے ہی، کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہے، ہمیں پسند ہی نہیں. اور دوسرا
ہماری مرضی کے مطابق ہے تو ہم اللہ کو نہیں مرضی کو مان رہے ہیں دراصل. تو اصل مطلوب کیا ہے کہ جو بھی حکم آئے سامنے اس کو اس لیے لے لیا جائے بھئی یہ اللہ کا حکم ہے. کبھی لوگ پوچھتے نا کہ کیوں کر رہے ہو یہ چیز، تو ہم اس کے لیے اتنی تعویلیں دلیلیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو اسباب بتاتے ہیں. کیا اتنا کہنا کافی نہیں بھئی اللہ کا حکم ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی بات اللہ کا حکم ہے اور اس لیے میں کر رہی ہوں. لیکن ایک اوور آل ایٹیٹیوڈ ہمارا کیا ہو چکا ہے، ایک اوور آل ہمارا رویہ دین کے معاملات میں کیا ہے؟ یعنی دین کو جان کر، دین کی تعلیم، اللہ رسول کی بات کے بارے میں ہمارا ایک ریئیکشن جو ہوتا ہے عام طور پر وہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک کوئی ہمیں اس کا ظاہری فائدہ نظر نہ آئے یا کوئی ہمیں اس کی لاجک نہ سمجھے، کیونکہ بعض اوقات ہم صرف لاجک کے پیچھے جاتے ہیں. میں اس حکم کو ابھی تک اس لیے قبول نہیں کر پایا کہ مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آئی یا اس کی ریزننگ نہیں میری ذہن میں آتی، یا میں اس کو نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کیا سبب ہے، کیوں یہ کہا گیا. ریزننگ اینڈ لاجک ایک ایشو بن جاتا ہے. یعنی اگر ہم اللہ کا حکم بھی صرف بندوں کے فورس کرنے سے یا بندوں کے کہنے سے مان رہے ہیں یا بندوں کو خوش کرنے کے لیے، بعض اوقات لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم مانتا ہے، بڑا دیندار ہے، مذہبی، حالانکہ اس کے پیچھے اللہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، وہ بندوں کا دباؤ یا لوگوں سے اپریسیشن لینا یا اس چیز کا ایک فیشن چل پڑتا ہے یا اس چیز کو لوگ اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں یا اس کی کوئی ویلیو ہو جاتی ہے یا اس میں کوئی بظاہر فائدہ ہوتا ہے، تو اس وقت کرنا وہ اللہ کے لیے کرنا نہیں ہوتا اور اس کی جزا پھر اللہ سے نہیں ملتی انسان کو، کیونکہ وہ جزا بندوں سے مل رہی ہوتی. اب بنی اسرائیل والی بات ہے نا کہ جب ان سے کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، بھئی کیوں کرو؟ اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو، اللہ کا حکم ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ باپ نے بتایا میں نے خواب دیکھا کہ مجھے تمہیں ذبح کرنا ہے. اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ملا کر دیجئے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو قربان کرا رہے. اور یہاں بنی اسرائیل کا حال کیا ہے کہ وہ ایک گائے جو ایک جانور ہے ہی کھانے کے لیے، اس کو ذبح کرنے میں حیل و حجت سے کام لے رہے ہیں. دو رویے ہیں نا، دو کردار ہیں، دو طریقے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اسماعیل کے طریقے پر یا بنی اسرائیل کے طریقے پر. بعض اوقات بالکل واضح حکم بھی ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم عمل نہیں کرنا چاہتے اس لیے ایک سے پوچھنے کے بعد پھر ہم دوسرے کے پاس چل پڑتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، پھر ایک تیسرے کے پاس چلے جائیں گے کہ جہاں سے ہماری مرضی کی کوئی بات مل گئی تو اس کو ہم دین سمجھ کے قبول کر لیں گے اور پھر یہ اس کا نام لگا دیں گے کہ اس نے یہ کہا تھا اور اس کے نزدیک جائز ہے. حالانکہ کوئی بھی جو صحیح عالم ہے وہ مختلف بات کر ہی نہیں سکتا، وہ وہی کرے گا جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. لیکن بات کے لفظی فرق سے یا اسے موڑ توڑ کے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے اس کا نام لگا کے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو راضی کر رہے ہیں. انسان اگر سوچے کہ اگر ہم کسی کے نام لگا کے بھی کوئی غلط چیز کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں بچائے گا، اور جس کے سامنے ہم یہ سب دھوکہ بازی کر رہے ہیں وہ بھی دھوکہ نہیں کھائے گا. ان کا تجربہ یہ کہ شروع میں جب یہاں بہت کم لوگ حجاب لیتے تھے تو کسی ہاسپٹل میں جاتے یا کہیں بھی تو پوچھتے کہ کیا تمہارے ہسبینڈ نے تمہیں فورس کیا؟ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر ہم سب مسلمان یہی بتاتے کہ اللہ کا حکم ہے، ہسبینڈ کو بیچ میں سے بہت سی چیزوں میں اس کو بلیم کر کے رعایت لے لیتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے میں ایسا حجاب ہی کرنا ہے. اگر کوئی پوچھے بھی تم نے کیوں کر لیا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا زندگی. کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو کوئی پرابلم ہو تو وہ دین کی طرف آتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ ایک بہت ہی مظلوم ہستی ہو جاتا ہے اور پھر ایک جبر و تشدد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کو یہ سب چیزیں بوجھ کی طرح لدوا دی جاتی ہیں. تو ایسے میں سمپل سی بات ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جب علماء سے سوال کرتے ہیں تو اصل بات نہیں بتاتے، اس طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ جس سے جواب پھر ہماری مرضی کے مطابق آئے. کیونکہ اگر آپ سوال ہی ادھورا کریں گے تو پھر جواب دینے والے کا یہ کام ہے کہ جتنا کوئی سوال کرے اتنی ہی بات بتائے. اس کے اوپر یہ لازم نہیں آتا کہ جو کسی نے پوچھا نہ ہو اس طرف بھی چل پڑے. اور بعض اوقات یہ جو سوال پوچھنے پوچھانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس سے مقصود کوئی حقیقی علم حاصل کرنا نہیں ہوتا یا کسی مسئلے کا حل معلوم کرنا نہیں ہوتا،
ان سوالوں میں بہت کم ایسے سوال ہوتے ہیں جو واقعی عمل کی نیت سے پوچھے گئے ہوں. بہت سے سوال محض ذہنی تفریح ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ یعنی یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیسا کہ منہ موڑ جاتے ہیں اور مرضی کی بات صرف مانتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ اور بیماری کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے میں نے بتایا تھا، یعنی جسمانی بیماری کی ڈیفینیشن بتائیے مجھے. کوئی بیمار ہو گیا. ڈیزیز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جسم کا اعتدال بگڑنا. ٹھیک ہے نا، یعنی جسم کا اپنے اعتدال پر نہ رہنا. مثلا بلڈ پریشر اگر نارمل ہے تو آپ صحت مند ہیں، اگر ہائی ہے تو کیا ہے؟ بیماری. اور اگر لو ہے تو شوگر ہائی ہے تو لو ہے تو حد اعتدال سے تجاوز، اوپر کو یا نیچے کو، افراط یا تفریط، یہ سب بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جسمانی جو قوتیں ہیں ان کے اعتدال میں خلل پڑنا بیماری ہوتی. اسی طرح روحانی طور پر بھی انسان کا امبیلنس ہونا بیماری ہوتا ہے، انسان کے اعتدال میں خلل آنا. اب یہاں دل کا بیمار ہونا ہے. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں کوئی بیماری ہے اور اس وجہ سے ان کا دل یا جذبات اعتدال میں نہیں ہے. تو دل کا اعتدال میں نہ ہونا، جذبات کا اعتدال میں نہ ہونا بیماری ہوا کرتا ہے. مثلا عشق کو بیماری کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں نا. کیوں؟ دیوانگی بھی کہتے ہیں بیماری، کیونکہ وہ اعتدال سے ہٹی ہوئی چیز ہوتی. یعنی کسی سے حد سے زیادہ دیوانگی کی حد تک محبت ہونا. یعنی محبت ایک بہت خوبصورت چیز ہے، بہت پسندیدہ چیز ہے، اگر وہ اعتدال میں ہو، اگر وہ حلال طریقے پر ہو، اللہ کی خاطر ہو، جائز ہو، تو اس کا بہت ہی بے پناہ اجر ہے. ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. لیکن اس اعتدال میں خلل آنا، اور خلل کیا ہے؟ حد سے زیادہ کسی سے محبت کرنا اور ہر وقت اسی کا خیال دماغ میں گھومتے رہنا. یہ کیا ہے؟ یہ خلل ہے دماغ کا. یہ دماغ کا خلل یا خواہشات کا حد اعتدال سے بڑھ جانا جو ہے، خواہ کوئی بھی ہو. مثلا بھوک کا حد سے زیادہ بڑھنا کیا ہے؟ یا بھوک نہ لگنا بیماری ہے. جسمانی نظام میں اعتدال کے بگڑنے کا نام بیماری ہے، خواہ وہ کسی بھی چیز میں ہو، زیادہ ہو یا کم. مثلا انسان کا اگر میٹابولک سسٹم تیز ہو جائے تو بیماری، لو ہو جائے تو بیماری. کچھ بھی آپ دیکھ لیں، ہارٹ بیٹ زیادہ ہو اور اگر کم ہو تب مشکل. اسی طرح کسی سے نفرت میں حد سے بڑھ جانا، یہ بھی بیماری. محبت میں حد سے بڑھ جانا، یہ بھی بیماری. غم ایک فطری چیز ہے، انسان کو دکھ، غم، تکلیف ہوتی ہے. حد سے بڑھ جانا اور اسی کو ہی طاری رکھنا اور غم ہی مناتے رہنا اور اس سے باہر نہ آنا، یہ کیا ہے؟ بیماری ہو جاتی، ڈپریشن میں بدل جاتا ہے. اسی طرح اللہ کا خوف بہت پسندیدہ چیز ہے، لیکن اس قسم کا خوف طاری کر لینا کہ انسان کسی وقت نارملی نظر نہ آئے. یا اسی طرح آخرت کا خوف مطلوب ہے، لیکن ایسا خوف اپنے اوپر طاری کر لینا کہ انسان بالکل ہی بیمار ہو کے الگ تھلگ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ جائے، تو یہ بیماری ہے. تو بیماری کیا ہے؟ دل کی بیماری کسی بھی چیز میں انسان کے جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، سوچیں ہیں، ان میں حد سے بڑھنا اور اعتدال میں نہ رہنا. تو یہاں پوچھا جا رہا ہے افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ تو یہ بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ دلوں کی بیماری کیا ہو سکتی ہے ان کے؟ نفاق، منافقت دل کی بیماری ہے. اور شک کا ذکر الگ سے کیا گیا آگے. امر تابو، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. کس چیز کا شک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پارے میں نے آپ کو جو مرض کے بارے میں پڑھا تھا، فی قلوب مرض، تو اس میں نے اس کا معنی حب دنیا کیا تھا کہ دنیا کی محبت. جب انسان حد سے زیادہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، جس میں مال، اولاد، بیوی، بچے، کاروبار، تجارت، کوئی بھی چیز دنیا کی، اس کی محبت، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان
اللہ کی طرف، رسول کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف رغبت نہیں رکھتا. پیچھے ہم نے اہل ایمان کی صفت ابھی کیا پڑھی سورۃ نور میں ہی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ. تو اب اگر کوئی بیوی بچوں میں اتنا کھویا ہوا ہے یا اپنے کام کاروبار یا تجارت میں اتنا مست ہے کہ اس کو پرواہ نہیں نماز روزے ذکر کی اور کسی بھی دینی فریضے کی، وجہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت اس کو اتنا اپنے اندر مشغول کی. اور لہو کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کا انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لینا کہ اس سے اہم کام اگنور ہو جائے. تو مرض سے مراد یہاں نفاق اور اس کی بنیادی وجہ دنیا کی محبت، یعنی دنیا کی محبت میں وہ اس حد تک آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ انہیں پرواہ ہی نہیں کہ رسول ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہا ہے، یا پھر کسی اور انسان کی محبت میں رسول سے آگے بڑھ کر، اللہ سے آگے بڑھ کر کہ ان کے احکامات کو تو اتنی اہمیت ہے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا وہ میرے شوہر نہیں پسند کرتے یہ کام کرنا، حجاب میرے شوہر کو پسند نہیں ہے، یا یہ کہ میرے پیرنٹس کو پسند نہیں ہے، یا کسی اور کام میں فلاں کو پسند نہیں ہے. اور یہ بھی عام طور پہ بہت بہانے ہوتے ہیں، اصل میں خود کو پسند نہیں ہوتی. کیونکہ جو کام خود کو پسند ہوتا ہے ہمیں نہیں پرواہ ہوتی شوہر کو پسند ہے یا نہیں، یا ہمارے ماں باپ کو پسند ہے یا نہیں. اصل پسند پھر اپنی ہی ہوتی ہے. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، یا انہیں کوئی شک ہے، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کیونکہ اگر یقین ہوتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو کیسے ٹال سکتے تھے؟ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہمیں کوئی آ کے کسی کا پیغام دیتا ہے کہ فلاں نے کہا یہ کام کر لو، تو ہمارا اس وقت کیا رویہ ہوتا ہے؟ اگر تو ہمارے ذہن میں اس شخص کی اہمیت ہوتی ہے تو ہم سب چھوڑ کے فوراً اٹھ کے کر لیتے ہیں، اور اگر اس کی اہمیت نہیں ہوتی تو ہم کہتے اچھا کر دیں گے، جاؤ تم بتاؤ، کر دیں گے، بس ٹھیک ہے جاؤ تم. پیغام لانے والے کو ٹال مٹول کر دیتے. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے. تو ان کا فوری ری ایکشن کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا حکم، بس کر لیا، سمعنا و اطعنا. ام یخافون، ایک تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے حکم نہ ماننے کی؟ ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں کس بات سے؟ ان یحیف اللہ علیہم، کہ اللہ ان پہ ظلم کرے گا. یحیفہ حیف ہے یہ فے، فیصلہ کرنے میں ایک طرف جھک جانا، انصاف نہ کرنا، ظلم کرنا. اصل میں حافہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کناروں سے گھٹانا. اسے بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ جیسے بعض چیزیں ڈیکوریشن کی خاطر اتنی ٹرم کر دی جاتی ہے کہ ان کا اصل ویٹ اور سائز چھوٹا ہو جاتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ ظلم ہو گیا نا، بہت بڑا ظلم ہے. یعنی کہ بعض اوقات کسی بھی چیز کے اصل سائز کو کم کر دینا اور اس کے کناروں سے گھٹاتے 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 اس کو کچھ سے کچھ بنا دینا، یہ ہوتا ہے حافہ. ٹھیک ہے، تو حافہ یحیفو، اور پھر یحیفو کا مطلب بے انصافی ہوئی. یا وہ ڈرتے ہیں کہ ان پر اللہ ظلم کرے گا، ان کے ساتھ بے انصافی کرے گا، کہ اللہ کا حکم بندوں کے لیے ظلم ہے، اللہ بندوں کو ان کا حق نہیں دینا چاہتا، ان کو ان کے حق سے محروم کر رہا ہے. کیا انہیں اس بات کا ڈر ہے؟ اب آپ دیکھیے کوئی بھی اللہ کا حکم جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس پر عمل نہ کرنے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس آیت میں واضح کر کے بتا دی گئی. اور یحیف اللہ کے ساتھ ورسولہ، اس کا رسول بھی شامل ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم پہ ظلم کرے گا، تمہیں یہ حکم دے کر، تمہیں اس بات کے کرنے کا کہہ کے. یعنی کہ اگرچہ آیت ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، لیکن ہم سب اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ میں اللہ کا حکم جاننے کے بعد بھی کیوں نہیں مانتی؟ کیا چیز مجھے روکتی ہے؟ کیا چیز روکتی ہے؟ نمبر 1، دل کا مرض، نیتی کھوٹی. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اپنا من جو ہے وہ اگر نہیں مانتا، وہ کھوٹا ہے، تو پھر بے شمار حجتیں، بے شمار دلیلیں اور بہانے آپ کے پاس ہو سکتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ کیا اپنے ہی اندر کھوٹ ہے، کرنا نہیں چاہتے؟ یا پھر امر تابو، شک ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ اس حکم کو ظلم سمجھتے ہیں اپنے اوپر؟ کیا وجہ؟
کسی چھوٹے سے چھوٹے حکم سے لے کر بڑے سے بڑے حکم تک یہی وجوہات ہوتی ہیں اور یہی اسباب ہوتے ہیں اللہ رسول کی نافرمانی کے. یعنی یہ ایک چیک لسٹ دے دی گئی, سیلف انالیسس کرنے کو کہہ دیا گیا ہے. کیوں نہیں مانتے؟ خواہ وہ غض بصر کا حکم ہو یا حفظ فروج کا حکم ہو یا زینت چھپانے کا حکم ہو, کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کیونکہ بعض اوقات قلوب کا مرض کیا ہے؟ عقل کام نہیں کرتی. قلوب جو ہیں وہ غور و فکر کے لیے بھی ہے نا, تو اب غور و فکر ہے ہی نہیں, ناسمجھی ہے, اور وہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ ہم کیوں انوسینٹ بنے ہوئے, ایک چیز کو سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پا رہے اور سمجھنا نہیں چاہتے. یا پھر یہ ہے کہ یقین ہی نہیں آیا کہ اللہ کا حکم اور سورۃ انزلناہا وفرضناہا ہے. یا پھر یہ کہ اللہ کے ان احکامات کو اپنے اوپر ظلم سمجھتے ہیں. اور خاص طور پر یہ صورت کیا ہے؟ ایسی صورت ہے جس میں معاشرتی زندگی کے آداب اور احکامات بتائے گئے, اور خاص طور پر حجاب کا حکم ہے. حجاب کا حکم نہ ماننے میں اور پراپر حجاب نہ کرنے میں یہی 3 اسباب ہیں, یہی 3 وجوہات ہیں. کیونکہ اگر دل میں خدا کا خوف اور اللہ کے حکم پر یقین ہو, اور اگر آنکھوں سے پڑھ کے کانوں سے سن کے بھی یقین نہ آئے, تو کیسے یقین آ سکتا ہے؟ یقین کا اور کون سا موقع اور مرحلہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود تو اتر کے آئے گا نہیں بتانے, کیونکہ جس دن اللہ اور فرشتے آ گئے تو پھر تو کیا ہوگا؟ تو فیصلہ چکا دیا جائے گا. اور پھر یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آزادی میں خلل ہے اور ظلم ہے, بل اولئک هم الظالمون, جو اللہ رسول کو ظالم سمجھتے ہیں اور ان کے احکام کو اپنے حق میں ظلم قرار دیتے ہیں اور سختی قرار دیتے ہیں, وہ خود ظالم ہیں ان احکامات پر عمل نہ کر کے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اولئک کے بعد ہم ضمیر فصل ہے, اولئک ہم الظالمون, اور یہ ضمیر کس لیے آئی ہے یہاں؟ تاکید. فصل ہے, فصل وصل نہیں ہے, فصل ہے, تاکید کے لیے آئی. اولئک یہ لوگ, ہم الظالمون یہ ہی اصل میں ظالم ہے, یہ خود ظالم ہے. یعنی بہت شدید انداز ہے. یعنی یہ جو اللہ رسول کو ظالم سمجھتے ہیں یہ دراصل خود ظالم ہے. اصل میں بات یہ کہ ہم میں سے ہر شخص جنت میں جانا چاہتا ہے, اور اس کے لیے جو کچھ کرنے کو کہا گیا ان کو اپنے حق میں مصیبت اور ظلم سمجھتا ہے. بہت سے لوگ لٹرلی دین کے احکامات کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا مصیبت ہے. یعنی ایکسپریشن بھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی حکم ہو اس میں بالکل بچوں جیسا رویہ کرتے ہیں نا. یعنی جیسے بچوں کو اگر آپ کہیں نا نماز پڑھو تو کیا کہتے ہیں؟ کیا مصیبت ہے ہر وقت نماز پڑھو. یا کوئی بھی اور حکم دے تو وہ تو چلے بچے ہیں نا, ابھی نہ سمجھ ہے, لیکن ہم اتنے بڑے ہو کر بھی بچے ہیں. مومن بھی کہتے ہیں خود کو, اور اللہ رسول کے حکم کو مصیبت بھی سمجھتے ہیں. انما کان قول المؤمنین, مومنوں کا قول یہ نہیں ہوتا. مومنوں کا قول تو یہ ہوتا ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, کہ جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف, لیحکم بینہم, کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. کن کے درمیان؟ ان لوگوں کے درمیان, اختلاف کرنے والوں کے بیچ میں, جھگڑنے والوں کے بیچ میں. ان یقولوا, کہ وہ کہہ دیں کیا؟ سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. یہ ہوتے ہیں مومن. وَأُولَئِكَ, اور یہی لوگ, ہم المفلحون, وہی فلاح پانے والے ہیں. پیچھے کیا تھا؟ ہم الظالمون, اور یہاں کیا؟ ہم المفلحون. وہ اپنا نقصان کریں گے اور یہ کامیابی کے درجوں پہ فائز ہوں گے. تو یہ جو ضمیر فصل ہوتی ہے نا, یہ حسر کے لیے بھی ہوتی ہے اور تاکید کے لیے بھی ہوتی ہے. حسر شروع میں بتا چکی ہوں میں, کافی پیچھے میں نے اس کی آپ کو بتائی تھی کہ حسر کا کیا معنی ہوتا ہے. یہی حصار کہتے ہیں نا, یعنی لمیٹڈ کر دینا کسی چیز کو, کہ اگر کوئی کامیاب ہوگا تو بس انہوں نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے حسر کا معنی. اور تاکید یعنی یہ تاکیدی بات ہے, پکی بات ہے کہ انہوں نے کامیاب ہو جانا ہے. کس نے؟ جو اللہ کا حکم سنے اور سن کر فوراً مان جائے. فوراً
اعراض نہیں برتے، دل تنگ نہیں ہو، بس مان جائیں. سمعنا و اطعنا، آئیں بائیں شائیں نہیں کریں، بلکہ یسلموا تسلیما کریں. اصل میں قوت ارادی کی کمزوری جس چیز کو آپ کہتے ہیں وہ ایمان کی کمزوری، کیونکہ یہ جو فی قلوب مرض ہے نا، مرض سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کمزور ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی ابھی تک ہم نے جو پڑھا نا کہ شوگر ہائی ہو جائے، شوگر لو ہو جائے، وہ سب ہائی لو جتنی بھی چیزیں ہیں اعتدال سے بگڑنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مرض. مرض آپ کو کیا کرتی ہے؟ کمزور کرتی ہے. آپ کے فزیکل جو ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے ارادوں کو کمزور کر دیتی. آپ ایک چیز کا بہت پیشن لیے ہوئے ہوتے ہیں، بہت کچھ کرنے کے بڑے بلند بلند ارادے ہوتے ہیں، سر کا درد شروع ہو جائے، بخار ہو جائے تو آپ کے سارے پروگرام ٹھپ ہو جاتے ہیں. کیا سوچنے لگتے ہیں؟ کیا پتا ماری جاؤں تو کیا فائدہ اتنے ایفرٹ کرنے کا. اکثر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسے حالات میں اپنے آپ کو تھام کے رکھے اور کہے نہیں یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں، میں پھر ٹھیک ہو جاؤں گا. اور پھر ایسی قوت ارادی کم لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن موسٹلی لوگ جو ہیں ذرا سا کچھ ہوگا اتنی خطرناک باتیں شروع کر دیں گے کہ بس اب تو ہم بچ ہی نہیں سکتے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ موت تو ہمیں ویسے ہی نظر آنی چاہیے، لیکن صرف بیماری کے وقت کیوں نظر آتی ہے؟ یعنی کہ اندر کی کمزوری ہے، انسان کی ویکنس ہے. اب آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے آپ دیکھیں کتنا زبردست انداز ہے، پوچھتے ہیں بھئی بتاؤ اپنا حال، افی قلوبہم مرض، کوئی بیماری لگی ہوئی ہے جس نے تمہیں کمزور کر رکھا ہے کہ تمہارے سارے جو ارادے ہیں وہ پورے ہی نہیں ہو پاتے، باتیں بڑی بڑی کرتے ہو، کر کے کچھ نہیں دکھاتے. کیونکہ بیمار آدمی کچھ نہیں کر سکتا. یا پھر یہ ہے کہ کوئی شک و شبہ والی بات ہے، اور یا پھر اسلام کے قوانین ظالمانہ قوانین ہیں، تم بھی اس صف میں کھڑے ہو، کوئی تو وجہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا رخ دکھا دیا گیا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. اور فلاح کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ دفع المکروہ اور حصول المطلوب. ناپسندیدہ چیز کو دور کر دینا یا اس سے بچ جانا، اور پسندیدہ چیز کو حاصل کر لینا، یہ کامیابی ہوتی ہے. پسندیدہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ صرف باتیں کرنے سے ہو جاتی؟ کوشش، ایفرٹ لگانی پڑتی نا. کسی بھی چیز کو پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. تو حصول المطلوب کے لیے اطاعت کرنی پڑے گی، اور دفع المکروہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نافرمانی چھوڑنی پڑے گی. ان کاموں کو چھوڑنا پڑے گا جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ کام کرنے پڑیں گے جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے دراصل کامیاب. یہ ہے کامیابی کا اصل تصور. صرف جنت میں داخل ہونا کامیابی نہیں، جب تک کہ جہنم سے بچے نہیں. اگر کوئی شخص پہلے جہنم میں چلا گیا اور پھر وہاں سے نکالا گیا تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. تو اصل کامیابی اس کی کامیابی ہے. مفلحون کون ہے؟ کہ جو مصیبت سے بچ جائے اور مطلوبہ چیز پا لے. کسی چیز کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش اور اس کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا پڑتا ہے. مثلاً اگر آپ اس کمرے کی چھت پہ جانا چاہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سیڑھی پر قدم بقدم چڑھنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ اوپر نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. اور کیا کرنا پڑے گا؟ احتیاط کرنی پڑے گی. آپ کو پاؤں سیڑھی پر ہی رکھنا ہوگا، سیڑھی کے باہر نہیں رکھنا ہوگا. اگر سیڑھی کے باہر رکھ دیا تو نیچے جا سکتے. تو اس لیے کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ اطاعت ضروری ہے. اور ناکامی سے بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ نافرمانی سے اور خطرناک کاموں سے بچنا چاہیے. یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا چاہیے. اوکے. کوئی بتائے گا مجھے تو میں آگے چلوں گی کہ آپ کو آج فلاح کا مطلب سمجھ آیا یا نہیں آیا، کیونکہ یہ مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر جب پتہ ہی نہیں کہ فلاح ہے کیا اور فلاح کے لیے کرنا کیا ہے تو پھر کریں گے بھی کیا. فلاح کا معنی بتائیے پہلے. حصول المطلوب، مطلوب تک پہنچنا، اپنے گول کو اچیو کر لینا.
مثلاً ایک کھلاڑی کھیل رہا ہے تو اس نے گول ہی نہیں کوئی کیا تو وہ جیت سکتا ہے؟ نہیں جیت سکتا نا. تو پہلے کیا آئے گا؟ حصول المطلوب آئے گا کہ جو آپ کا مطلب ہے نا اس کو حاصل کرنا ہے. دنیا میں بھی کئی مطلب ہو سکتے ہیں آپ کی. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے, اگر آپ کو کسی سے کوئی مطلب ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی بات مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ خوشامد کرتے ہیں, اور نہ بھی مرضی ہو تب بھی مان لیتے ہیں کہ اب اس سے یہ مطلب ہے ہمارا, ایک دفعہ مطلب نکل جائے پھر دیکھیں گے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. حصول المطلوب کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اطاعت. کامیابی کیا ہے؟ حصول المطلوب اور دفع المکروہ. حصول المطلوب کے لیے اطاعت ضروری ہوتی ہے, شرط ہے. دیکھیں نا, بچوں کو جب آپ سے کام ہوتا ہے اس وقت آپ ان سے ساری باتیں منوا لیتے ہیں. یعنی جب وہ آپ سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے کھیلنے دو یا مجھے کچھ کھانا ہے یا وٹ ایور, تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ پہلے یہ اور یہ اور یہ کام کر لو, اس کے بعد تم یہ کر دیں گے. تو اگر وہ اس ڈیل میں اپنا حصہ نہ پورا کرے, اپنا وہ شرط نہ مانے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر بھی لے لو. سمپل ہے نا, کیس سمپل ہے, بہت آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ کامیابی, تصور کریں کامیابی کا. آپ کامیاب ہونا چاہتے, اپنے آپ سے کہیں کہ میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں. اچھا, جو ہی کامیابی کا لفظ آئے تو آپ یوں تصور کریں جیسے آپ کچھ سٹیپس چڑھ کے اوپر کہیں پہنچ گئے. ٹھیک ہے, کامیابی ہمیشہ اسی طرح انسان امیجن کرتا ہے جیسے کوئی اونچی یا ہائر گریڈ یا اوپر کے درجے کو جانا ہے, کچھ پانا, کچھ حاصل کرنا, کچھ اچیو کرنا, ایک سینس آف اچیومنٹ. تو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آلویز اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی, شرائط ماننی پڑتی, اطاعت کرنی پڑتی. اور صرف کرنے کے کام ہی کرنے سے کوئی چیز نہیں ہو جاتی, بلکہ کچھ چیزوں سے بچنا بھی پڑتا ہے. یہ لازمی شرط ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ہم صرف کرنے کے کام کریں اور آس پاس کے اور فیکٹرز کو اگنور کر دیں کہ جو اس کام میں خلل انداز ہو سکتے ہیں, جیسے سیڑھی پہ چڑھنے کی مثال میں نے دی تھی, اور یہ بھول جائے کہ سیڑھی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے یا قدم صحیح جگہ پڑ رہا ہے, تو آپ اوپر پہنچ کے بھی کہاں آ سکتے ہیں؟ نیچے آ سکتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ اوپر جا کے بھی گر جاتے ہیں, آخری لمحے پہ بھی قدم ادھر سے ادھر ہوتا ہے, یا جما کے قدم نہیں رکھتے تو نیچے آ پڑتے ہیں. تو کامیابی کے لیے, جنت تک پہنچنے کے لیے وہ سارے کام کرنے ہوں گے جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور صرف کرنے ہی نہیں, صرف کرنے والی ڈوز کی لسٹ ہی نہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈونٹس کی لسٹ بھی, کہ جو نہیں کرنے ان سے بھی بچنا ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں شخص بہت تہجد گزار ہے اور بہت نیک ہے, کیا ہوا حجاب نہیں کرتا؟ ہے نا یہ دلیل ہے یا نہیں؟ تو پھر جو ابھی کامیابی کے لیے کہا گیا ہے, شرط بتائی گئی ہے, اس پہ تو بات پوری نہیں اترتی. یعنی کچھ لوگوں کی حجت دلیل کیا ہوتی کہ فلاں یہ بھی کرتا ہے, بہت صدقہ خیرات کرتا ہے, بہت سوشل ورک کرتا ہے, تو کیا ہوا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا؟ کامیابی کے لیے, آخرت کی کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک طرف وہ کرو جو کرنے کو کہا گیا ہے, اور دوسری طرف وہ چھوڑو جو چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے. کیوں؟ مثلا کوئی بیمار ہو جائے تو صحت کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ صرف دوا کھانا؟ پرہیز بھی ضروری. لیکن ہم نے اپنے لیے ایک اور راستہ ڈھونڈا ہوا. ہر چیز میں ہم دنیا میں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈے ہوئے, بیچ کا کوئی راستہ. کیا پتا اتنا بھی, وہ فلاں میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ ایک شخص نے بس اتنا ہی کیا تھا تو اس کا سب کام ہو گیا تھا. بھی وہ فلاں تھا, وہ آپ نہیں تھے. اس کے حالات, اس کے ماحول اور اس کے مواقع کی مناسبت سے اس کے لیے اتنا ہی تھا. اس کو اللہ نے اتنی مہلت دی تھی, اس کے لیے اتنا ہی مطلوب تھا. تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم کوئی غیبت وغیرہ شروع کر دیتے ہیں, تو وہ بھی کیا ہوتا ہے, سب ضائع کر بیٹھتے ہیں. ایک روز مجھے کسی نے خط لکھا, اس میں یہ بتایا اپنے بارے میں. بہرحال جتنا مجھے جس حد تک واقعہ یاد ہے میں بتا دیتی ہوں. ان کے تعلقات شاید اپنے بھائی بھابھی سے خراب تھے, تو اس کو احسان کر کے تو ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کیا, ان کی غلطیوں کو معاف کیا اور ان کو تحفے تحائف دے کے رخصت کیا, اور بہت اچھی طرح یعنی ایک صلہ رحمی کی. وہ جو تعلقات کٹے ہوئے تھے وہ سارے واپس جڑ گئے اور اچھا ہو گئے. کہتی کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ شاید ایک بہن ان کی آئی اور والدہ آئی,
تو انہوں نے آ کے اسی بھائی کی کوئی برائی شروع کر دی، بھائی بھابھی کی. تو پہلے تو کچھ دیر میں اوائڈ کرتی رہی، پھر میں بھی شامل ہو گئی. جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، یہ بہت عزیز رشتے ہوتے ہیں نا، بہن کے یا ماں کا رشتہ جو ہوتا ہے، تو انسان مجبوراً بھی ساتھ ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتا ہے کرٹسی میں. کہتے میں نے رات خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے، اس باغ میں ہوں اور بہت خوبصورت ہے، اور پھر وہ باغ جلنا شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی شاید مجھے کہتا ہے کہ وہ جو تم نے عمل کیا تھا اس کے بعد کا یہ عمل جو ہے یہ اس کو جلانے کا سبب بنا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسا واقعی ہم کرتے ہیں کہ بعض اوقات اچھا بھلا ایک کام کر لیتے ہیں. جیسے وہ قرآن پاک میں بھی باغ ہی کی مثال آتی ہے نا، کہ وہ ایک شخص خود بڑا ہو چکا اور بچے ابھی چھوٹے ہوں، اور اس نے ایک باغ لگایا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایک بگولا آیا اور اس نے سارا کچھ جلا کے رکھ دیا. اور وہ کب جلا؟ جب بالکل اب کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، یعنی زندگی گزر گئی اب اس کی عمل کرنے والی. تو بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ اتنا احسان کرتے ہیں، اتنا اس کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، اس کی غلطیاں معاف کر کے بڑی سے بڑی نیکی کر لیتے، اتنے میں شیطان ہمارا دشمن آتا ہے اور ہم سے نیت خراب کراتا ہے، یا ہمیں ایسی باتوں میں دوسرے کے خلاف الجھاتا ہے، یا ہم کسی اور کی باتوں میں آ کے صرف اس کو خوش کرنے کے لیے کسی کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے اپنے کیے کرائے پر سب پانی پھیر دیے. تو حصول المطلوب تو نہ ہوا نا، جو نیکی ہم نے کی اس کا نتیجہ تو کچھ نہیں نکلا جب تک اس سے نہیں بچے جس سے بچنا چاہیے تھا ہمیں. تو کچھ چیزیں ہمیں کرنی ہوگی اور کچھ چیزیں چھوڑنی ہوگی. جب تک چھوڑنے والی چیزیں چھوڑیں گے نہیں اس وقت تک بیماری سے نجات نہیں ہو سکتی. چلیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے گا، وَيَتَّقْهِ، اور اس سے تقوی اختیار کرے گا، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. مفلحون کے بعد مزید تاکید، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اب جو پیچھے ہم نے فلاح کی باتیں کی تھی اس میں وہاں تو شرط بس یہی بتائی گئی تھی، سمعنا و اطعنا، لیکن یہاں اطاعت کے ساتھ اللہ کا ڈر بھی بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں سے رکنا کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے ڈر سے وہ چیزیں چھوڑ دینا. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک جو میں نے باتیں بتائی تھی آپ نے مجھ سے بالکل دلیل نہیں مانگی کہ یہاں تو صرف سمعنا اطعنا لکھا ہوا ہے، اطاعت کی بات ہے، ترک المکروہ تو ہے ہی کہیں نہیں، لیکن مکروہ جو ہے وہ اگلی آیت میں ہے. تقویٰ پرہیزگاری کا نام، اور پرہیزگاری کا کیا مطلب ہے؟ بچنا. کس سے بچنا؟ جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے جو ہمارے ایمان کو، عمل کو نقصان دینے والی ہیں، ان کو خراب کر دینے والی ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، تو یہ آیت جو ہے یہ پچھلی آیت کا تکملہ ہے، مزید اس کو مکمل کر رہی ہے، اس کانسیپٹ کو واضح کر رہی ہے، اور فلاح کے بعد فوز کا جو کانسیپٹ ہے وہ سامنے آ رہا ہے. فقد فاز کی بات ہے نا، تو یہاں بھی ہم الفائزون، فائزون فائز کی جمع. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. اور یہاں ایک بات آپ نے دیکھا سورۃ نور میں اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت کا ہر جگہ ذکر ہے، اور خاص طور پر رسول کی اطاعت کا. وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے گا، خشیت. وَيَتَّقِ، اور اس کا تقوی اختیار کرے گا. تو خشیت بھی عبادت ہوتی ہے اور تقوی بھی عبادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ تقوی کا ایک معنی ڈرنا بھی کیا جاتا ہے، بچنا اور ڈرنا، اور یخشا خشیت بھی، اور ایک خوف بھی ہوتا ہے ڈرنے کے لیے. فرق کیا ہے ان میں؟ یہ فرق پتا ہونا چاہیے، ورنہ تو ایک ہی لفظ کافی تھا. یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ لوگ ڈرتے ہیں بس. خشیت علم کی بنا پر ہوتی ہے، خشیت عظمت کی بنا پہ ہوتی ہے، کسی کی تعظیم کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کی ہیبت کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کو بڑا سمجھ کر اس سے ڈرنا خشیت ہوتا ہے. خوف عام ہوتا ہے، خوف میں تعظیم نہیں ہوتی. تعظیم کی وجہ سے کسی کا ڈر جب آپ کے اندر ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خشیت ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کو پہلی دفعہ دیکھتا وہ آپ سے ہیبت کھاتا، یعنی ڈرتا تھا، لیکن جب وہ قریب آتا
بار بار دیکھتا تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے وہ انسان کے دل میں ہیبت پیدا کرتی ہے، اس کا نام خشیت ہے. لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل میں آتی ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو خوف سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہوتا ہے. اس میں آپ یوں دیکھیں کہ جیسے بچوں کو آپ پیار سے ایک بات کہتے رہتے ہیں، محبت سے، نرمی سے، آرام سے، کیا ہوتا ہے؟ مان جاتے ہیں کبھی، لیکن کم، تھوڑی دیر یا کم مانتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک دفعہ آنکھیں دکھائیں اور اگر انہیں یہ ڈر ہو کہ آپ اٹھ کے خبر لیں گے ٹھیک، تو پھر فوراً مانیں گے. وہ چیز جو کتنی دیر سے آپ پیار سے کہہ رہے تھے تو اثر نہیں کی. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ خوف اور خشیت جو ہے یہ سب سے زیادہ عمل پہ ابھارنے والی چیز اور کام کروا لینے والی چیز ہے. اور جب تک اللہ کی خشیت نہ ہو تقویٰ نہیں آ سکتا. اللہ کا تقویٰ نہ ہو تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اور یہاں بھی آپ دیکھیں اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی خشیت ہے اور اللہ ہی کا تقویٰ ہے اور رسول کی اطاعت ہے، لیکن خشیت اور تقویٰ رسول سے نہیں، رسول کا ڈر نہیں. اچھا، ہمارا الٹ معاملہ ہوتا ہے. کیسے؟ لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہاں، کسی استاد سے ڈر جاتے ہیں یا کسی انسان سے ڈر جاتے ہیں، اس سے حیا کر کے، اس سے ڈر کے ہم کوئی کام کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں کرتے. تو یہاں سچے مومنوں کی کیا نشانی بتائی گئی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں لیکن ڈرتے صرف اللہ سے ہیں. اور جب تک یہ صفت پیدا نہ ہو کہ صرف اللہ کا ڈر اور صرف اللہ کا تقویٰ، اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا انسان، اور اس وقت تک حقیقی معنوں میں اطاعت بھی نہیں ہو سکتی. سمجھ آئی؟ اوکے. وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ بھی اللہ ہی کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خشیت اور تقویٰ اللہ کا بس، کیونکہ جب تک صرف اللہ سے بندہ نہ ڈرے اور اللہ کے لیے کام نہ کرے اس وقت تک اس کے اندر استقامت نہیں ہو سکتی، اور اس کے عمل کا فائدہ بھی کچھ نہیں جو صرف بندوں کے ڈر سے. اس معاملے میں اور اس آیت کی روح سے بھی اپنا جائزہ لیں تو ہم بہت سے کام بندوں کے ڈر سے یا کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے. جو کرنے کے کام ہے وہ کرتے نہیں، کیوں کہ بندے حائل ہیں، بندوں کا ڈر ہے. اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر جاتے ہیں کہ بندوں کو خوش کرنا ہے. تو اہل ایمان کی صفات جو یہاں بیان ہو رہی ہیں وہ اس سے برعکس ہیں. اوکے، آگے چلتے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. جہد ایمانہم، پکی قسمیں اپنی. جہد کا معنی ہوتا ہے طاقت، مشقت، وسعت بھر، یعنی جتنی ان میں طاقت ہے اتنی پکی کر کے. آپ دیکھیے کہ قسم جہاں بھی ہوتی ہے نا اس کے 4 ارکان ہوتے ہیں. قسم کے 4 ارکان ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مقسم بہ، جس کے نام کی قسم کھائی جا رہی. دوسرا ہوتا ہے حرف قسم. تیسرا ہوتا ہے مقسم علیہ. مقسم بہ اور علیہ ساتھ لکھ لیں. پھر حرف قسم اور فعل قسم، یعنی ایک فعل ہوتا ہے، دوسرا حرف ہوتا ہے یعنی قسم کا، اور تیسرے جس کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے، اور چوتھے جس پر قسم کھائی جاتی ہے، جس بات پر. ٹھیک ہے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ فعل قسم کیا ہے، وَأَقْسَمُوا. حرف قسم کیا ہے، باللہ. بے جو ہے یہاں قسم کے لیے ہے. اور پھر کس کے نام کی قسم کھائی جا رہی؟ اللہ کے. مقسم بے ہے. اور کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ آگے آ رہا ہے. اور قسم کیسی ہے؟ جہد ایمان، پکی قسم، بہت زیادہ پکی کر کے قسم کھاتے ہیں. کس بات پہ؟ لئن امرتہم، البتہ اگر تم نے حکم دیا ان کو. کن کو؟ ان باتیں کرنے والوں کو. منافقین کی طرف اشارہ ہے. لئن امرتہم، کس چیز کا حکم؟ جہاد کا حکم، اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم. لَيَخْرُجُنَّ، البتہ وہ ضرور نکلیں گے. آپ کو معلوم ہے نا کہ بعض غزوات میں یہ بہانے بنا کے پیچھے رہ جاتے تھے، اور پھر جب ان کی پوچھ ہوتی یا ان کو شرمندگی ہوتی تو کیا کہتے؟
یا دیکھتے کہ اوروں کو مال غنیمت مل رہا ہے تو ہم بھی کچھ حاصل کریں تو کیا کہتے؟ آئندہ تو ہم ضرور جائیں گے، اور قسم کھا کھا کے بتاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، لا تقسموا، مت قسمیں کھاؤ، قسمیں نہ کھاؤ جھوٹی باتوں پر، یعنی ایک جھوٹی بات اور اوپر اس کے قسم، یعنی کس قدر اور شدید بات ہے۔ یعنی بعض لوگ غلط کام کرتے ہیں، پھر اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اس جھوٹ کو پکا کرنے کے لیے قسم بھی کھاتے ہیں۔ ہوتا نا ایسے؟ یہاں منافقین کا بھی یہی حال تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ جو بات ان کے دل میں نہیں ہوتی تھی، صرف زبانی کلامی آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے قسم کھا کے کہتے، اپنے اخلاص اور اپنی محبت اور وفاداری کا یقین دلانے کے لیے، لَيَخْرُجُنَّ، کہ آئندہ تو وہ ضرور یہ کام کریں گے، بس اس دفعہ غلطی ہوگی، آئندہ تو آپ دیکھیں کہ ہم کرتے کیا ہیں، پھر آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ قُل لَا تُقْسِمُوا، کہہ دیجئے کہ مت قسمیں کھاؤ۔ کیوں؟ یعنی وہ قسمیں کس پہ کھاتے تھے؟ کہ آئندہ ہم ضرور یہ کام کریں گے، آئندہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ کہا کہ نہیں، قسم نہیں کھاؤ، قسم نہیں چاہیے۔ کیوں؟ عمل کر کے دکھاؤ۔ قسم کھانے کی بجائے کیا کرو؟ عمل کر کے دکھاؤ۔ جب نکلنے کا موقع ہے تو ساتھ نکلو۔ طاعت معروفہ، اطاعت بھلی ہے، کس سے؟ تمہاری قسمیں کھانے سے۔ یعنی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، کام کر کے دکھا دو تو قسم کی ضرورت ہی نہیں۔ قسمیں کھانے کی ضرورت کس کو ہوتی؟ جس نے کرنا کچھ نہ ہو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو شخص عمل میں کوتاہ ہو، کوتاہ کس کو کہتے ہیں؟ کام چور ہو۔ کام چور لوگ جو ہوتے ہیں وہ کام کی کمی کو باتوں سے پورا کرتے ہیں، وہ باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، جو انہیں کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ جو کام کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ باتوں کا وقت نہیں ہوتا، تو زیادہ باتیں عموماً کوتاہی کے معاوضے کے طور پہ کی جاتی ہیں، اپنی کمی کوتاہی چھپانے کے لیے۔ کہتے ہیں نا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جو باتیں زیادہ کرتے ہیں وہ کام کم کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ باتیں کرنے سے کام زیادہ ہو ہی نہیں سکتا، دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ جب آپ کو کوئی کام کرنا ہوگا اور سنجیدہ کام کرنا ہوگا تو آپ کو لازماً خاموشی چاہیے، اور اگر آپ نے کام کے وقت میں کام نہ کیا ہو اور اب پوچھ کا وقت ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ شرمندگی مٹانے کے لیے باتیں کر کے خوش کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ باتوں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرا جا سکتا۔ یہ انسان کی حماقت ہوتی ہے کہ جو وہ دوسروں کو بے وقوف بنا رہا ہوتا ہے۔ کوئی عقل مند شخص کسی کی باتوں سے جو کام نہ کرے خوش نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر منافقین کیا کرتے تھے؟ کام کے وقت میں ادھر ادھر کھسک جاتے، کام چوری کرتے، اور جب انہیں پتا ہوتا کہ اب پوچھ ہوگی تو قسمیں کھانے لگتے، دل فریب باتیں کرنے لگتے تاکہ آپ کو خوش کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے فرمایا، قل لا تقسموا، انہیں کہو چپ رہو، مت قسمیں کھاؤ۔ طاعت معروفۃ، اطاعت چاہیے، اطاعت مطلوب ہے، تمہاری اطاعت کا حال اللہ کو پتا ہے، جو تم کرتے ہو وہ سب نظر آ رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تمہارے راز، تمہارے دل کی باتیں اور تمہارے اندر کے حال کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ عمل نہیں کرتے دین کے احکامات پر، ان کے پاس ڈھیروں دلیلیں ہوتی ہیں، بہت باتیں ہوتی ہیں، وہ اپنی چرب زبانی سے غلط کو بھی صحیح ثابت کر دیں گے، بعض اوقات اسلام کے حق میں بڑھ چڑھ کر بولیں گے، لیکن جو کرنے کا کام ہوگا وہ نہیں کریں گے۔ کیا اللہ کو نہیں پتا چلتا کہ کون شخص دین کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے؟ کیا واقعی اس کو نہیں پتا چلتا؟ یا یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ باتوں سے راضی نہیں ہوتا جب تک کہ کام نہ کیا جائے۔ اگر نماز کے وقت میں ہم بیٹھ کر دین کے حق میں بڑی بڑی تقریریں شروع کر دیں
تو اس سے نماز معاف تھوڑی ہو جائے گی. فرض کے وقت میں فرض ہی مانگا جاتا ہے, ڈیوٹی ٹائم پر ڈیوٹی ہی کرنی ہوگی. کوئی چیز ڈیوٹی کا نعم البدل نہیں ہوتی. اس کو آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھیں. مثلاً آپ نے کسی کو کام پہ رکھا کہ بھئی یہ 4 گھنٹے کے لیے آؤ اور تم میرا گھر صاف کر دو اور میں تمہیں اتنی پیمنٹ کروں گی. وہ شخص آئے اور آپ کو باتوں سے خوش کرنا شروع کر دے, 2 گھنٹے باتوں میں لگائے اور پھر آدھے گھنٹے میں آگے پیچھے کام الٹا سیدھا کر کے چلا جائے. وقتی طور پہ تو شاید آپ دھوکہ کھا جائیں, لیکن دوبارہ بلائیں گے آپ اس کو؟ کیوں نہیں بلائیں گے؟ آپ نے جس کام کے لیے اس کو بلایا تھا وہ تو اس نے کیا ہی نہیں. اب اس معاملے کو اپنے پر رکھ کے اللہ کے ساتھ معاملہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کام کرنے کا کہتا ہے, اگر ہم صرف یہی کہیں کہ ہم انشاءاللہ کریں گے اور کر کے دکھائیں ہی نہ, کبھی لمبی امیدیں باندھتے رہیں کہ میرے یہ بھی دین کی خدمت کے پلان ہیں, یہ بھی اطاعت کرنی ہے, مجھے ابھی یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی, اور آپ کرتے کہیں بھی دکھائی نہ دیں, اس سے تو نہیں بات بنے گی. یہ تو صرف خود کو بہلانے والی باتیں ہوتی ہیں. کب تک بہلائیں گے اپنے آپ کو؟ دین کے معاملے میں اللہ کو سنجیدگی چاہیے ہوتی ہے. جو کہا گیا ہے جب کرنے کا وقت ہے اسے کر ڈالو, اس وقت سستی نہ کرو. اگر اس وقت تم نے سستی کی تو کیا ہوگا؟ پھر وہ مطلوب نہیں, پھر وہ قبول نہیں. تو یہی بات ہے کہ اگر ہم صرف نیت بھی کرتے رہیں اور عملی طور پہ نہ کریں تو اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. کرنا پھر کیا ہے؟ ہمیں اپنے نفس پہ جبر, جو کرنا ہے اسے کروانا ہے خود سے. جب تک ہم اپنے نفس پہ جبر نہیں کریں گے نا تو بات نہیں بنے گی. اصل بات پھر وہیں آ جاتی ہے, اپنی ہی مرضی نہیں, اپنی ہی نیت کھوٹی, اپنا ہی ارادہ نہیں. جس کے اپنے اندر سچائی ہوتی ہے اس کو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ دیکھیے, جو شخص اپنے قدموں چل سکتا ہو وہ بیساکھی لینا پسند کرے گا؟ وہ کسی کا سہارا پسند کرے گا؟ قطعاً نہیں کرے گا. اس کو یہ اپنی ہتک محسوس ہوگی. تو جہاں بھی دین کا کوئی بھی حکم ہو, کسی بھی قسم کا, خواہ عبادت سے ہو, خواہ وہ تعلیم سے متعلق ہو, خواہ وہ حلال حرام سے ہو, کچھ بھی ہو, اس میں ایک ہی کرائیٹیریا ہمارے سامنے رکھ دیا گیا اور ایک ہی چیز ہمیں کرنی ہے, اور وہ ہے اسے کر کے دکھانا ہے, خواہ وہ کسی بھی قیمت پر ہو. صحابہ کرام نے کیا تھا نا, ہر قیمت چکائی تھی, لیکن جو کرنے کا کام تھا وہ کیا, اور اسی سے پھر دنیا میں تبدیلی پیدا ہوئی. وہ سمینا اور اطاعنا کرنے والے تھے, اور ہم سمینا اور قلنا کرنے والے ہیں. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. پھر آپ دیکھیے دوبارہ یہی کہا گیا. کتنی دفعہ اطاعت ہی کی بات ہے, کر کے دکھاؤ, کر کے دکھاؤ, پھر بات بنے گی. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا. پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ. تو بے شک اس کے ذمہ ہے جو وہ اٹھوایا گیا. کس کے ذمہ؟ رسول کے ذمہ. کیا اٹھوایا گیا؟ کیا بوجھ ڈالا گیا؟ تبلیغ کا, دعوت کا. وَعَلَيْكُمْ. اور تمہارے ذمہ ہے, مَا حُمِّلْتُمْ. جو تم اٹھوائے گئے. وہ دعا پڑھتے ہیں نا ہم سورۃ البقرہ کے آخر میں, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. تو یہاں یہی بات ہے, وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. تمہارے ذمہ ہے جو تم اٹھوائے گئے ہو. کیا ہم کیا اٹھوائے گئے ہیں؟ اطاعت اور ایمان. رسول سے کس چیز کی پوچھ ہوگی؟ کہ اس نے پیغام پہنچایا کہ نہیں. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہم اشہد, اللہ میں نے پہنچا دیا. اور ہم پر کس چیز کی پوچھ ہے؟ جو پہنچا اس پہ عمل کیا یا نہیں. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اگر اس کی بات مانو گے تو سیدھا رستہ ملے گا, صحیح منزل پہ جب پہنچو گے. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ رستہ پانے کے بعد چل کے منزل تک پہنچنا. کامیابی تب ہوگی, حق تب ملے گا, کیونکہ وہ صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں نا پیغمبر. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. اور نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر پہنچا دینا کھلم کھلا, پورے کا پورا, واضح کر کے, سمجھا کے بات دلوں تک اتار دینا. بلاغ کا لفظ کس سے ہے؟ پہنچانے سے.
سورۃ الرعد میں آتا ہے نا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تمہارے ذمے ہے پہنچانا اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا. اب 3 ذمہ داریاں ہو گئی، ایک ہے اللہ کی، ایک ہے رسول کی، اور ایک ہے ہماری. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جو کہا گیا کرنے کو، جو شرائط بتائی گئی کامیابی کے لیے وہ پوری کرے. رسول کے ذمے کیا ہے کہ وہ سب شرائط ہمیں بتا دے، اور اللہ کے ذمے کیا ہے؟ حساب لے کہ کر کے آئے ہو کہ نہیں، اور اس کے مطابق پھر جزا یا سزا دے. گویا انسان اپنے اعمال کی ذمہ داری کسی دوسرے پہ نہیں ڈال سکتا. اس سورت کے شروع سے لے کر بار بار آیات مبینات کی بات ہوئی، اور پھر نور کی بات، کہ بہت ہی سمپل، صاف اور واضح سی بات ہے کہ یہ ہے احکامات اور یہ ہے ڈیمانڈ اور یہ ہے نتیجہ. جو کرنا چاہتا ہے کر لے، جو نہیں کرتا وہ اپنا انجام سوچ لے. کوئی ایسی بات تو ہے نہیں جو سمجھ میں نہ آتی ہو یا سمجھنا مشکل ہو اس کو. پھر خوشخبری دی گئی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. کس بات کا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ جانشین بنائے گا ان کو ضرور زمین کا. کس سے ہے یہ لفظ؟ خلیفہ سے، خلف سے، ایک کے بعد ایک آنا، یعنی پہلوں کے بعد یا دوسروں کو ہٹا کے ان کو زمین کا اقتدار بخشے گا، ان کو زمین میں قوت دے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اقتدار بخشا تھا اس نے. پہلوں سے مراد کون ہے یہاں؟ بنی اسرائیل. ان کو کیا ملا تھا؟ فرعون سے نجات. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو زمین میں اقتدار دیا تھا حالانکہ وہ زمین میں انتہائی کمزور تھے. زبور میں بھی ہے تو اللہ نے یہی لکھا نا، کیا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ارض سے مراد جنت کے علاوہ دنیا کی ارض بھی ہے. یہ بات یہاں کیوں فرمائی گئی؟ کیا لنک نظر آتا ہے یہاں پچھلی باتوں سے یا باقی صورت سے؟ اس بات کا کیا لنک ہے؟ عام طور پر انسان اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ کہ خوف ہوتا ہے پھر یہ چھٹ جائے گا، مثلاً دوست چھٹ جائیں گے، مثلاً دنیا کے بہت سے فائدوں سے ہم محروم رہ جائیں گے، نوکری چھٹ جائے گی، جاب چھٹ جائے گی، فلاں بینیفٹ ختم ہو جائے گا، فلاں چیز ڈکلائن ہو جائے گی. ہوتے ہیں یہ خوف یا نہیں؟ یہی خوف تو ہے جو ہمیں اللہ کی بات نہیں ماننے دیتے. اور ہے تو صحیح، ہوتا تو ہے یہ. نوکریاں بھی چھوٹتی ہیں اور سزائیں بھی ملتی ہیں لوگوں کو، ڈانٹ بھی پڑتی، گھر سے نکالنے کی دھمکیاں بھی ملتی، سب کچھ ہوتا ہے. وقتی طور پر تو ہوتا ہے سب. مکی دور آپ دیکھیے کہ کس طرح کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ کی امت سے خطاب ہے، آپ کے ساتھیوں سے خطاب ہے کہ یہ ضرور ہے کہ جب انسان دین کے کسی حکم پر عمل کرتا ہے تو اس کو اپنے بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو مشکلات آتی ہیں، لیکن یہ مشکلات زیادہ دیر نہیں رہتی. سچائی پر عمل کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے. ایک اور آیت میں آتا ہے نا کہ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ اس دنیا میں بھی ہم عمدہ زندگی بسر کرائیں گے، لیکن امتحان کے بعد ہی درجے بلند ہوتے ہیں. جب تک کوئی کوالیفائی نہ کرے اس کو بڑا درجہ یا گریڈ نہیں دیا جا سکتا. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ وعد اللہ کا لفظ ہے، وعدہ اللہ کا، یہ وعدہ ہے، ایسا نہیں. اور اللہ کے وعدے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم جیسے کچے پکے کہ وعدہ کیا اور پھر گئے اور بھول گئے اور یاد ہی نہ رہا. نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدوں کو خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے میں بالکل سچا ہے. سورۃ الفتح میں بھی آتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. سورۃ انفال 26 میں آتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو وہ وقت جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے.
تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈر رہے تھے کہ لوگ تم کو زمین سے اچک لیں گے. فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. تو اللہ نے وہ ساری مشکلات دور کر دی، بہترین نعمتیں پھر دیں دنیا میں بھی. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. یعنی اتنی ریلیونٹ ہے نا یہ آیت کہ جب ایک طرف ہمیں بہت زیادہ اس پر ابھارا گیا کہ بات مان جاؤ، جو کرنے کو کہا گیا کرو کرو کرو، پھر انسان کہتا ہے ایک کے بعد ایک خوف دل میں آتا ہے، ڈر آتا ہے، یہ چھٹ جائے گا، وہ رہ جائے گا، اس چیز کا کیا ہوگا، اس کا انسان ہلا مارا جاتا ہے، سخت آزمائش آتی ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں تنہا تھوڑی چھوڑ دے گا، اس آزمائش کے بعد وہ ضرور تمہیں دنیا میں بھی بہترین نتائج عطا کرے گا اور تمہیں دنیا کی بھی جانشینی دے گا. اور صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ وعدہ پوری طرح پورا ہوا. کس طرح وہ بڑی بڑی سلطنتیں کہ جن کے نام سے لوگ ہیبت کھاتے تھے وہ اللہ نے مسلمانوں کے بس میں کر دی. اس کے بارے میں عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 2 آدمی آئے. ایک تنگی معاش کی شکایت کر رہا تھا کہ میرے پاس کام کاروبار نہیں، دوسرا راہ زنی کی کہ بہت چوری ڈاکے ہوتے ہیں، بہت بدامنی ہے، بہت حال خراب ہے لوگوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا امن ہوگا کہ یہاں سے جانے والا قافلہ بغیر کسی محافظ کے جائے گا، کسی سیکیورٹی کے بغیر. اے عدی، کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایک علاقے کا نام ہے، البتہ اس کی خبر ملی، عراق کا ایک شہر تھا دور. فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرے گی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ زیورات سے لدی ہوگی، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا. میں نے دل میں سوچا قبیلہ بنو طے کے لٹیرے جنہوں نے تہلکہ مچا رکھا ہے وہ اس وقت کہاں جائیں گے؟ یہ خود طے سے تھے. پھر آپ نے فرمایا اور قیامت نہیں آئے گی کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر چکر کھائے گا یا چکر لگائے گا کہ کوئی لینے والا مل جائے، اسے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا. اور تم لوگ کسرا کے خزانے فتح کرو گے. میں نے کہا کسرا بن ہرمز؟ آپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا اور اے عدی، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو ضرور تم ایسے شخص کو دیکھو گے جو مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر ایسے آدمی کی تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کرے، لیکن اسے ایسا کوئی نہ ملے گا. بخاری کی روایت ہے. عدی کہتے ہیں پھر میں نے ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرنے والی عورت کو خود دیکھا جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتی تھی، اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے. تو یہ پیشن گوئی ان حالات میں کی گئی تھی کہ جب دور دور اس چیز کی کوئی امید نظر نہ آتی تھی، لیکن اللہ کے وعدے پورے ہوئے اور وہ تمام چیزیں ہوئیں جن کا کہا گیا کہ وہ ہوں گی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور البتہ وہ ضرور جما دے گا ان کے لیے ان کے دین کو، یعنی ایک وقت آئے گا کہ دین جم کے رہے گا. الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا. اللہ نے جس دین کو بندوں کے لیے چنا وہ بندوں کا پسندیدہ دین بن کے رہے گا. ارتضا کا لفظ کس سے ہے؟ رضا دیے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ ہے ارتضا لہم کا معنی. اور ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بدل کے دے گا ان کو، من بعد خوفہم امنا، ان کے خوف کے بعد امن کی حالت. سارا خوف اور خطرہ دور ہو جائے گا، امن اور خوشحالی ہوگی. لیکن یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان لا کر عمل کرنے والوں کے ساتھ، دھوکے باز لوگوں کے ساتھ نہیں کہ جو چھوٹی سی مشکل آنے پر اپنا دین بدل دیتے ہیں، اپنے نام اور اپنی آئیڈینٹی بدل دیتے ہیں. یعبدوننی، وہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون بی شیئا، نہ وہ شریک ٹھہرائیں گے میرے ساتھ کسی کو بھی. یعنی ان کا دین اس طرح جمے گا کہ وہ اطمینان کے ساتھ میری عبادت کریں گے اور شرک کا صفایا ہو جائے گا. اور فتح مکہ کے بعد عملاً شرک کا صفایا ہو گیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے اور آپ لاٹھی کے ساتھ گراتے جا رہے تھے اور ساتھ پڑھتے جا رہے تھے وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو شرک ہمیشہ کے لیے جزیرۃ العرب سے ختم ہو گیا.
اور آپ نے فرمایا کہ لا یجتمع فیہا دینانی، یہاں دو دین جمع نہیں ہوں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. اور پھر کیسے نہ ہو؟ اس لیے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اور ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ومن کفر بعد ذالک، اور جو اس کے بعد کفر کرے گا. کس کے بعد؟ یعنی یہ سب کچھ اسٹیبلش ہونے کے بعد مرتد ہوگا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق ہیں. یعنی جب سب سہولت ہو جائے گی لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی، اور پھر لوگ دین چھوڑ کے اور چیزوں کی طرف چل پڑے، تو پھر وہ دراصل حدیں پار کرنے والے نافرمان لوگ ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز. کیونکہ جب بھی مشکل ہو انسان کو تو کیا کرنا چاہیے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ساتھ اللہ کی راہ میں مقرر مال خرچ کرو زکوٰۃ کی شکل میں. یہاں فرض نماز اور فرض زکوٰۃ کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسب ضرورت انسان نفل صدقہ اور نفل نماز بھی پڑھ سکتا ہے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، پھر رسول کی اطاعت. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. سورۃ التوبہ 71 میں بھی آتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. یہاں کہا گیا نا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور وہاں کیا کہا گیا؟ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. جنہوں نے یہ کام کر لیے ان پہ اللہ کی رحمت ہوگی. لا تحسبن الذین کفروا، نہ تم سمجھو ان لوگوں کو، ہرگز نہ خیال کرو ان لوگوں کو. کس سے خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کیا نہ سمجھو؟ معجزین فی الارض، کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں. کس کو؟ اللہ کو، یا اللہ کے احکامات کو. ومأواہم النار، یہ کیسی زبردست خوشخبری. یہ مت سمجھو کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ اللہ کے دین کو اور اللہ کے احکام کو جاری ہونے میں اور اللہ کے اس وعدے کو پورا ہونے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ اس زمانے میں بھی جب خاص طور پر مشرکین مکہ کا غلبہ تھا اور مسلمان کمزور تھے، اور جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی اس وقت بھی مسلمان ابھی قوت نہیں پکڑے تھے جب یہ ساری پیشن گوئیاں ہو رہی تھی. تو جب یہ آیتیں نازل ہوتی تو لوگوں کے دل میں کیا خیال آتا؟ یہ ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ یعنی یہ نہیں کہ شک تھا انہیں، لیکن ان کو انہونی سی بات لگتی. فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ یہ سارے طاقتور کفار مکہ اور دیگر دشمنان اسلام اللہ کو اس کے ارادے سے باز رکھیں گے، اللہ کو اس کی مرضی کرنے نہیں دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، شرط یہ ہے کہ تم ایمان لا کر اچھے کام کرو، باقی کام پھر اللہ کا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم کرو گے وہ جو اللہ نے تمہیں کرنے کو کہا تو پھر جواباً اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. کن کا؟ جو انکار کریں. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور البتہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. مصیر کس کو کہتے ہیں؟ مرجع کو، لوٹنے کی جگہ. سورۃ العنکبوت آیت 4 میں آتا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا وہ لوگ جو برے برے کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان یسبقونا، کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، سبقت لے جائیں گے، ہمیں ہرا دیں گے. ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. اور مومن کب طاقتور ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں یا نافرمانی میں؟ اطاعت میں. خواہ آسان کام ہو خواہ مشکل ہو، خواہ مرضی کے مطابق ہو یا مخالف، کر کے تو دیکھے. دنیا میں بھی انسان کو ایک قوت اور ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور پھر دنیا میں بھی انسان اس کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. لیکن امتحان ہوتا ہے، پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد نتیجہ سامنے آتا ہے. امتحان سے پہلے کوئی کامیابی نہیں کہلاتی، کامیابی امتحان کے بعد ہی ہوتی ہے. تو دیکھا یہ جائے گا کہ جو کہا گیا وہ تم نے کیا کتنا. یہ ہم سب کا ایک امتحان ہے کہ جو اس صورت کے احکام ہیں ان پر ہم کتنے عمل کرتے ہیں. تلاوت سنیے.
لَيُمَكِّنَنَّ میں بھی تاکید ہے اور یبدلن میں بھی تاکید ہے، یعنی یہ تاکیدی بات ہے، پکی بات ہے، اور اس پہ مزید پکا آخری آیت کرتی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کرنے کے قابل نہیں اور یہ سب مل کے اللہ کے فیصلوں کو روک سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں. یہ سب ہوگا لیکن کس کے حق میں؟ جو اطاعت گزار ہو. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.